अस्सलाम वालेकुम अहबाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं दोस्तों। अब हम एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं व्लॉग्स। और आपने तो व्लॉग्स देखे होंगे अक्सर लोगों के, तो वो व्लॉग्स बनाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर मुख्तलिफ बातें भी करते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे मौलवी साहब का व्लॉग, कि मौलवी साहब कैसे व्लॉग बनाते हैं, और आपको हम मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाएंगे भी। आज हम आपको अपने मादिर इल्मी, जहाँ पर मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, मेरा माशाल्लाह साबिया था, इस बार हमने इम्तिहानात भी दिए। आज मैं उस मदरसे का आपको विजिट करवाने वाला हूँ, तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। तो भाई जनाब बिलाल साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? चलते हैं अपने मदरसे की जानिब बढ़ते हैं, तो वहाँ पर ही इंशाल्लाह मुलाकात। तो दोस्तों हम उस रोड पर आ चुके हैं जिस रोड पर सीधा जाने के बाद आगे मदरसा आता है। तो मदरसा जामिया दारुल हुदा सोडला स्टेशन पर बहुत ही बड़ा मदरसा है, आपको मैं उसका आज विजिट करवाने वाला हूँ। अभी फिलहाल तो हम मोटरसाइकिल पर हैं, हवा भी है। तो ये जो पूरा इलाका है आप देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं, ये रोड सीधा जो है हमारे मदरसे की तरफ जाती है। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. A few minutes later. तो दोस्तों बिलाखिर हम पहुंच चुके हैं अपने जामिया दारुल हुदा गोल्डा स्टेशन पर। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है और ये इसका मेन दरवाज़ा है। आज आपको पूरा मैं इंशाल्लाह रिव्यू करवाऊंगा अपने मदरसे का, पूरा इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ मदरसे का। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्डिंग है और 2 मंजिल बिल्डिंग, जामिया दारुल हुदा गोल्डा स्टेशन। और अब इसके साथ नई बिल्डिंग भी तैयार हो रही है जिसे दारुल कुरान कहा जाता है। तो आइए चलते हैं अंदर। अंदर जाने का रास्ता जो है वो इसके साथ एक कोने वाला दरवाज़ा है जहाँ से अंदर मस्जिद की तरफ जाते हैं, तो वहाँ चलते हैं। سبيل الدموع. तो अब ये है जामिया दारुल हुदा की एंट्रेंस, यहाँ से एंटर होते हैं और सबसे पहले जामिया दारुल हुदा की मस्जिद आती है, मस्जिद की तरफ जाते हैं। तो ये जामिया दारुल हुदा की एंट्रेंस थी और ये मस्जिद आप देख सकते हैं। ये कुछ हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। ये हमारे माशाल्लाह मदरसे के, ये जो दरमियान में हमारे बैठे हैं, ये मदरसे के उस्ताद भी हैं और साथ साथ माशाल्लाह मुफ्ती का दूसरा साल माशाल्लाह आपका चल रहा है। और इसी तरह ये हमारे इस बार जामिया दारुल हुदा से ही, यहीं से ये जो है दौरा करके माशाल्लाह फारिग हुए हैं। और ये भी जो हमारे भाई हैं, ये भी इस साल यहीं पर खामसा में थे, या हाँ राबिया से माशाल्लाह इस बार इन्होंने इम्तिहान दिया है। तो ये हमारे यहीं के माशाल्लाह इधर ही रहते हैं और यहीं पर पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे दोस्त जो कि यहीं पर रहते हैं। अभी हम आगे आपको लेकर चलते हैं और मदरसे का पूरा व्यू आपको दिखाते हैं और साथ साथ बताते भी। तो ये है दारुल हुदा की मस्जिद। सबसे पहले मस्जिद को देखते हैं। तो ये हमारे 4 जो है ना दरवाज़े हैं, बाब सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, इसके साथ उस्मान गनी और साथ अली उल मुर्तज़ा। पहला दरवाज़ा, ये जो दरमियान वाला दरवाज़ा है, यहाँ से एंटर होते हैं तो ये पूरी मस्जिद है। मस्जिद का आप व्यू दे सकते हैं माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये अभी तलबा जो हैं वो आ रहे हैं हिफ़्ज़ वाले, क्योंकि छुट्टियों में भी यहीं होते हैं, वो अपना कुरान पाक याद करते रहते हैं। तो ये थी मस्जिद का व्यू। तो चलते हैं आगे। तो मस्जिद के साथ ही आप ये दूसरी बिल्डिंग देख सकते हैं। ये मस्जिद थी इस साइड वाली, ये वाली मस्जिद है। इसके साथ जो ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली पूरी बिल्डिंग जो है, ये पूरी बिल्डिंग जो है, ये दरसी जो निज़ाम है, इसके अंदर जो कुतुब के जो जितना भी निज़ाम है वो यहाँ पर होता है। और स्कूल का भी जो पूरा निज़ाम है वो यहीं पर मौजूद है। तो अब आपको विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा गार्डन देख लें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ है। ऊपर से व्यू ले रहा हूँ, शायद कुछ थोड़ा थोड़ा ख़राब भी हो, लेकिन अभी क्योंकि शाम का टाइम है, असर के बाद का, तो रोशनी भी थोड़ी सी कम है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये दरमियान वाला गार्डन है जो कि मस्जिद और मदरसे के दरमियान में है। तो
ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے. تو چلے آگے چلتے ہیں، اب مدرسے کی طرف بڑھتے ہیں. دوستو جو آپ کو باہر سے میں نے دکھایا تھا جہاں پر مدرسے کا نام لکھا ہوا تھا بورڈ کے اوپر، یہ وہ دروازہ ہے اور یہ مدرسے کا مین جو دروازہ ہے وہ یہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں تو اب ہم آپ کو جہاں پر ہمارے پرنسپل یعنی کہ مدیر اور نائب مدیر یعنی کہ وائس پرنسپل بیٹھتے ہیں، تو ان کا کمرہ یہ والا ہے. یہ لیکن فی الحال بند ہے اس لیے آپ کو دکھا نہیں سکتے. تو اس کے ساتھ ہماری مدرسے کی جو لائبریری ہے، مکتبہ ہے، وہ یہ ہے. اور اس کے اندر بھی تالا لگا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ والا، یہ دارالافتاء ہے. یہ دارالافتاء ہے اور یہاں پر فتاوی جات جو بھی لوگ آتے ہیں وہ ان کو فتویٰ بھی دیا جاتا ہے. تھوڑا سا آپ کو اندر کا دکھاؤں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام علماء اکرام بیٹھتے ہیں اور مفتیان اکرام بیٹھتے ہیں. اذان ہو رہی ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا بعد میں اور چیزیں دکھائیں گے. یہ ہم چھت پر موجود ہیں اور یہ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ 120 فٹ لمبا وہ مینار بنے گا. اور یہ جامعہ دارالہدیٰ کی چھت پر ماشاءاللہ خوبصورت گنبد بھی بنا ہوا ہے. تو ابھی کیونکہ اقامت شروع ہو چکی ہے تو ابھی ہم جلدی سے نیچے جائیں گے نماز کے لیے. نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کو مزید چیزیں بھی دکھائیں گے. تو ہم نماز پڑھ کے آ چکے ہیں، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں. تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دورہ حدیث کی جو کلاس ہے، جو سب سے بڑی کلاس ہوتی ہے، یہ کلاس دورہ حدیث کی ہے. کیونکہ اندر کلاس چل رہی ہے تو اس وجہ سے ہم اندر نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد ہم آپ کو جو بقایا کلاسز ہیں ہماری، جن کے اندر اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، یہ 7 کلاسیں اس سے پہلے ہوتی ہیں. اور 8ویں کلاس جو سب سے بڑی کلاس ہوتی ہے وہ دورہ حدیث کی ہوتی ہے. یہ دورہ حدیث کی کلاس یہ اوپر ہی ہے جہاں پر ہمارے مدیر اور نائب مدیر کا جسے پرنسپل کا کمرہ کہا جاتا ہے وہ یہی کمرہ ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دارالافتاء بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ دورہ حدیث کی کلاس ہے. اب ہم چلتے ہیں نیچے جہاں پر اور بقایا کلاسز ہیں. یہ سیڑھیوں سے جلدی جلدی نیچے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اندھیرا اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تو دوستو اندھیرا تو اس لیے ہے کہ کیونکہ مدرسے کے اندر چھٹیاں ہیں اور چھٹیاں چل رہی ہیں. کیونکہ مدارس کے اندر شعبان اور رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ
یہ مہینہ جو ہوتا ہے یہ چھٹیوں کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ پھر پورے سال پڑھائی جاری رہتی ہے۔ یہ ایک کمرہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جہاں پر اس سال ہم نے پورا سال گزارا تھا، کیونکہ اندھیرا ہے۔ میں ذرا لائٹیں بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ ہماری کلاس ہے جو سابعہ کی کلاس تھی، تو یہیں پر ہم بیٹھتے تھے۔ الصف الثالث لکھا ہوا ہے، تو یہ ثالثہ یعنی تیسرے سال کی کلاس ہے، کیونکہ یہ تمام طلباء چلے گئے ہیں تو یہ کمروں کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ اور یہ ہے ریکارڈ روم جہاں پر مدرسے کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر ہمارے جو تعلیمی نظام کے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ناظم تعلیمات، تو وہ یہ اسی کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ریکارڈ ہوتا ہے مدرسے کے طلباء کا، بچوں کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اسی کمرے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو حفظ کے طلباء جو ہے وہ سب سے اوپر والی منزل میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو اوپر والی منزل ہے اس منزل میں وہاں پر ہوتے ہیں، اور یہ مسجد کی اوپر والی منزل ہے، وہاں پر تمام طلباء جو حفظ کرتے ہیں وہ وہیں موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو یہ ہم اوپر جا رہے ہیں، حفظ والے طلباء یہاں بیٹھتے ہیں اوپر۔ باہر سے آپ کو دکھائیں گے تھوڑا تھوڑا۔ یہ ہم آ چکے ہیں، دیکھیں وہ پہلے میں نیچے کھڑا تھا اور وہاں سے بتا رہا تھا، وہ وہاں پر نیچے اس جگہ پر، تو اب میں اوپر آ چکا ہوں۔ تو طلباء کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کلاسز لگی ہوئی ہیں اور طلباء جو ہیں اپنا سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو ہمیں ایک بہترین آواز والے قاری صاحب مل چکے ہیں جن کا نام ہے قاری محمد مصطفیٰ، جو کہ اسی مدرسے کے اندر مدرس ہیں اور طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ تو ابھی ہم ان سے تلاوت بھی سننا چاہیں گے کیونکہ ان کی بہترین آواز ہے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں قاری محمد مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت ہے؟ قاری صاحب آپ ہمارے ویورز کو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑی سی تلاوت تو سنائیں۔ ماشاءاللہ ہم آپ کی تلاوت ویسے تو عام دنوں میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ کی تلاوت سنیں گے تو ہمارے ویورز بھی خوش ہوں گے اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ تھے ہمارے بہت ہی محترم قاری محمد مصطفیٰ صاحب، اور ضلع لکی مروت سے ان کا تعلق ہے۔ تو دوستو دیکھیں قرآن کی کتنی برکات ہیں اور کتنی ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے اندر انہوں نے تلاوت کی۔ آخر میں ہمیں ہمارے قاری صاحب مل گئے تو ہم نے کہا چلے آپ کو ان کی تلاوت بھی سنوا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز جن کے اندر ہم آپ کو مختلف جگہوں کی سیر بھی کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو وہاں کے جو نظارے ہوتے ہیں، اور نظارے اس لیے دکھائے جائیں گے کہ کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو بندے کے لیے رکھی ہوتی ہے، تاکہ بندہ اسے دیکھ کر سبق حاصل کرے اور اس سے دیکھ کر جو ہے وہ دین کی طرف آئے اور دین کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ اللہ حافظ۔ سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح